اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقصص القصص لعلہم یتفکرون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 176۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے اسے پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ کی رحمت پہ پورا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و صحابہ محمد و بارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ اللہ واحد حقیقی ہے۔ اور ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آخر میں بھیجا، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرما لیجیے۔ امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام سے، اور وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ خلاصہ اس کا یہ ہوگا کہ ایمان نام ہے تین چیزوں کے مجموع کا: دل سے پہچاننا، زبان سے اقرار کرنا، اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے اعضاء سے عمل کرنا۔ تصوف نام ہے ان راستوں کا جو لے جاتے ہیں اس منزل تک جس کا نام قرآن نے تزکیہ نفس رکھا ہے، اور حدیث میں اس کا نام احسان ہے۔ تصوف کے راستے میں جو راہبر ہوتا ہے نا، اسے پیر کہتے ہیں، اسے مرشد کہتے ہیں۔ اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس کے ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کی شمع ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں خوف خدا کا عصا ہوتا ہے۔ تصوف اسی دن شروع ہو گیا تھا جب آدم علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑا جہاں دکھ، تکلیف، غم جیسے تصورات ہی نہیں ہوتے، اور وہاں آ کر رہنے لگے جہاں خوشی بھی غم میں لپٹی ہوتی ہے۔ تصوف دنیا سے الگ تھلگ رہنے کا نام نہیں ہے، دنیا میں کیسے رہنا ہے یہ جاننے کا نام ہے۔ ہاں، تصوف سیکھنے کے لیے کبھی کبھی الگ تھلگ رہنا پڑتا ہے۔ حضرت رحمت میں ربی آج ہماری گفتگو 193 نمبر تک پہنچ گئی۔ آج جس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ ولادت مجھے معلوم نہیں ہو سکی۔ تاریخ شہادت جو ہے وہ آپ کی 15 ہجری ہے، 636 عیسوی بنتی ہے۔ آپ کو دنیا سے گئے ہوئے آج 10 فروری 2024 میں اندازاً 809 قمری سال ہو چکے ہیں۔ آپ کا مزار پر انوار ملک شام سیریا کے شہر دمشق کے قبرستان باب الصغیر جو قبرستان ہے اس کے اندر ہے۔ آج کے موضوع کی جو جزیات ہیں وہ یہ رہیں گی: نام پہ گفتگو، بن اور ابنوں کا استعمال، آپ کی وجہ سے ملنے والے فقہی مسائل، ضمنی باتیں، نابیناؤں کا مقام، معدوم البصر جو ہیں ان کا اسلام میں مقام کیا ہے، سورہ آباسہ کی روشنی میں اعتراضات و نکات، اور آپ کی شہادت، اور کیا آپ نے ہی ایک عورت کو قتل کیا تھا۔ چلیے گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم یہ آپ کا پورا نام ہے۔ آپ کے اصلی نام میں اختلاف ہے۔ مدینہ والے آپ کو عبداللہ ابن ام مکتوم پکارتے تھے، اور عراق والے آپ کو عمر ابن ام مکتوم پکارتے تھے۔ محدثین نے احادیث بیان کرتے ہوئے ان کے دونوں ناموں کا تذکرہ کیا ہے، جیسے ترمذی شریف کتاب التفسیر میں ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 3031 کے آخر میں لکھا کہ ان کو عبداللہ ابن ام مکتوم اور عمر ابن ام مکتوم کہتے ہیں۔ تو عبداللہ اور عمر دو نام ملے ان کے ہمیں۔ میرے استاد محترم حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے تبیان القرآن میں تحریر فرمایا ہے کہ مورخین کے نزدیک آپ کا نام عمر ابن ام مکتوم ہے۔ مدینہ والے عبداللہ ابن ام مکتوم پکارتے تھے، میں نے اسی نام کو جو ہے وہ چنا ہے، ابن ام مکتوم، مکتوم کی ماں کا بیٹا۔ ویسے آپ کی والدہ ماجدہ کا ذاتی نام جو ہے وہ عاتقہ ہے، مگر وہ آپ کی وجہ سے مکتوم پکاری گئیں
کیونکہ آپ نابینا پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کو لوگ پکارنے لگے ام مکتوم، معدوم البصر بچے کی والدہ، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ نابینا اور اندھا یہ لفظ اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں اس کی جگہ پہ معدوم البصر استعمال کروں گا، لیکن کبھی کبھی نکل جائے گا کیونکہ عام بولتے جو رہتے ہیں تو، لیکن میں ترجیح دے رہا ہوں ان کے لیے معدوم البصر کے لفظ کی۔ طلبہ آپ ذرا غور سے سنتے جائیے، چونکہ آپ کا ذاتی نام مدینہ میں عبداللہ ابن ام مکتوم تھا تو کنفیوژن سے بچنے کے لیے عبداللہ نہیں، لوگ آپ کو ابن ام مکتوم پکارتے تھے۔ زیادہ تر وہ بچے اپنی والدہ کے نام سے مشہور ہوئے جن کی ماؤں نے انہیں بڑی مشقتوں سے پالا، اور ان کی جو ہے وہ پرورش کے دوران ان کو بڑی تکالیف اٹھانی پڑی۔ ابن ام مکتوم کی زیادہ حالات زندگی کتب میں نہیں ہے، لیکن اشارتاً واضح ہوتا ہے کہ آپ غریب تھے اور والدہ نے آپ کو پالنے میں بڑے دکھ اٹھائے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو بچپنی سے، ماں نے ہی باپ اور ماں بن کر پالا ہو، تو آپ کی نسبت جو ہے وہ ماں کی طرف کر ابن ام مکتوم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں تو عیسیٰ ابن مریم۔ خیر ایک ریزن اور بھی ہے کہ ان کے تو والد ہیں ہی نہیں تھے۔ چونکہ ابن ام مکتوم پکارا بولا جاتا تو یہاں ہی طلباء کو واضح کرتا جاؤں کہ بن اور ابنوں کے استعمال میں فرق ہے، معنی ہی کیا۔ ابنوں کا معنی اور استعمال میں 189 نمبر سٹوری میں بیان کر رہا ہوں، آپ وہاں جا کے سن لیجیے۔ طلباء آپ نے بن اور ابنوں کا جو استعمال ہے نا وہ یاد کر لیا تو آپ کی مطالعاتی پاور ظاہر ہو جائے گی کہ بھائی ان کی نظر ہے۔ تو سنیے پھر یاد کر لیجیے، مختصر کرتا ہوں۔ جب بیٹے اور والد کے نام کے درمیان آئے گا تو بن آئے گا، مثلا محمد ابن عبداللہ، یہاں محمد ابن عبداللہ نہیں کہیں گے کہ محمد مصطفیٰ بیٹے عبداللہ کے، تو کیا بولو گے؟ محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ نہیں بولیں گے آپ۔ کیوں؟ حضور پاک بیٹے اور ابا جی، تو بیٹے اور ابا کے درمیان جب آئے گا تو بن آئے گا، اور جب بیٹے اور امی کے درمیان آئے گا تو پھر ابنو آئے گا، محمد ابن آمینہ۔ وہاں ہم محمد ابن آمینہ نہیں کہیں گے، محمد ابن آمینہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے بیٹے، تو وہاں ابنو آئے گا۔ کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا نام پڑھیے آپ، نساء میں کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم۔ عیسیٰ اصل میں کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم، الف لکھا ہوا نظر آئے گا آپ کو قرآن مجید میں۔ تو جب والدہ اور بیٹے کے درمیان آئے گا تو ابنو آئے گا، بیٹے اور ابا جی کے درمیان آئے گا تو بن آئے گا۔ جب آباؤ اجداد میں سے کسی کا نام ولدیت کی جگہ پہ آ گیا، میں بہت سے بیان کر رہا ہوں کہ ابا کا نام وہ نہیں ہے لیکن ابا کی جگہ پہ آتا ہے، تو جب آباؤ اجداد میں سے کسی کا نام ولدیت کی جگہ آئے یا ٹائٹل ولدیت کی جگہ پہ آئے تو ابنو آئے گا، جیسے محمد ابن عبد المطلب۔ اب عبد المطلب حضور کے ابا جی تو نہیں ہے لیکن یہاں ابن آئے گا، محمد ابن عبد المطلب۔ امام حسین، اب ٹائٹل کی مثال سن لیجیے، امام حسین جو ہیں ان کی ولدیت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹائٹل آ رہا ہے، اب بھی ابن آئے گا، یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ۔ رسول اللہ ولدیت کی جگہ پہ آ رہے ہیں لیکن ٹائٹل ہے، تو اب ٹائٹل ولدیت کی جگہ پہ آئے گا تو بیٹے اور ٹائٹل کے بیچ میں ابنو آئے گا، یا ابن رسول اللہ۔ اب جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ لکھیں گے تو آپ الف ہی، لیکن کبھی کبھی کثرت استعمال کی وجہ سے وہ الف وہاں سے جو ہے نا وہ پڑھا نہیں جاتا۔ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، مختلف اعرابات ہیں یاد ہے، علی ابن ابی طالب، تو وہ کثرت استعمال کی وجہ سے آپ نہیں پڑھ رہے، الف وہاں موجود ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے، نابینا صحابی کی تعریف میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ معدوم البصر بہت سے تھے حضور کے دور میں، اب حدیث میں پڑھے نا، عبداللہ ابن ام مکتوم بھی معدوم البصر تھے۔ عام طور پر صحابی کی تعریف کیا کی جاتی کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا
اور اسی ایمان کی حالت میں وہ فوت ہو گئے تو وہ جنتی ہیں. تو یہ لفظ آ گیا بیچ میں دیکھا، لفظ دیکھا بیچ میں آ گیا. اب یہ لفظ دیکھا کی وجہ سے معدوم البصر جتنے تھے وہ سارے صحابہ نکل گئے بیچ میں سے. کتنے تھے بھائی؟ تو یہ تعریف جامع معنی نہیں ہے، کیونکہ اس تعریف میں جو معدوم البصر صحابہ ہیں وہ نکل جاتے ہیں. ابن ام مکتوم نے حضور کو دیکھا ہی نہیں، مگر آپ کی آواز مبارکہ سنی ہے، ایمان لائے، اسی پہ موت ہوئی. تو اب تعریف کی گئی کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی محفل کو پایا کہ حضور بنفس نفیس موجود تھے، محفل کو پایا ایمان کی حالت میں، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے گیا، وہ صحابی ہے. اب اس میں شامل ہو گئے جو معدوم البصر بھی ہیں اور دوسرے بھی شامل ہو گئے. تو بینا اور نابینا دونوں کے دونوں اس تعریف میں آ جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ معدوم البصر کب ہوئے؟ کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ عاتقہ بنت عبداللہ کو مکتوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک معدوم البصر بچے کو جنم دیا تھا. مگر مجھے مطالعہ کے دوران سیر و اعلام النبلاء میں ایک روایت ملی ہے جس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ پیدائش کے بعد نبینا ہوئے. اس میں اب دلچسپی طلبہ آپ کو ہوگی، کیونکہ احادیث آپ پڑھتے ہیں نا تو بیچ میں اشارہ کیا ہے، نکات کیا ہے، دوسرے لوگ تو بس سرسری چیز دیکھتے ہیں. حدیث یوں ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کی بینائی کب گئی؟ تو بولے آنا غلام، اور ایک جگہ ہے آنا صغیر، یعنی بچہ تھا، لڑکا تھا کہ ٹوٹل بینائی چلی گئی. تو جبریل علیہ السلام سے سن کر حضور نے اللہ کا فرمان سنایا معدوم البصر کے لیے کہ اللہ فرماتا ہے اذا اخذت کریمتئی، یہاں دونوں آنکھوں کو کریمہ طے کہا گیا طلبہ، ٹھیک ہے؟ تو جب کریمہ طے آپ سے کوئی پوچھے تو کہنا یہاں کریمہ طے ہے دو آنکھیں. عبدی فی الدنیا لم یکن لہ جزاء عندی الا الجنۃ. ابن حبان اور ترمذی. ترجمہ کیا ہے؟ میں جب کسی اپنے مسلمان بندے کی دونوں آنکھیں لیتا ہوں تو اس کی جزا میرے ہاں صرف جنت ہے. تو اب آنا غلام آنا صغیر سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ میں بچپن سے ہی ایسا ہوں اور مراد پیدائشی ہو، کیونکہ باقی روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نبینا ہی پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کی کنیت ہو گئی ام مکتوم معدوم البصر کی ماں. اس حدیث سے ایک آنا غلام آنا صغیر جو اس کے اندر ہے اسے معلوم ہوا کہ آپ پیدائش کے بعد ہوئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آنا غلام آنا صغیر سے مراد کہ یار میں بچپن ہی سے نبینا ہوں. تو پھر آگے جبریل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی جو حضور نے اپنی زبان سے ان کو سنائی. آپ نے کب اسلام قبول کیا؟ کوئی واضح عبارت نہیں ہے کہ معلوم ہو سکے کہ آپ کب پیدا ہوئے اور کب اسلام قبول کیا، لیکن یہ واضح ہے کہ آپ سابقون الاولون کے قریب قریب ہیں اور مکہ میں ہی اسلام آپ نے قبول کیا. اور اسلام قبول کرنے کے بعد اتنا وقت سیکھنے کو ملا کہ آپ مسلمانوں کو پڑھانے کے قابل ہو گئے. مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والوں میں اولیت رکھتے ہیں یہ ابن ام مکتوم. بخاری شریف کتاب و مناقب الانصار سے میں حدیث سناتا ہوں آپ کو، آپ پہ کچھ واضح ہو جائے. اولو من قدم علینا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر. اب یہاں دیکھیے الف جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے حدیث میں، لیکن پڑھیں گے مصعب بن عمیر و ابن ام مکتوم فجعلا یقرئان القرآن. برا کہتے ہیں کہ مکہ سے ہجرت کر کے پہلے جو ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے آئے مصعب بن عمیر ہیں اور ابن ام مکتوم تھے، اور دونوں ہمیں قرآن سناتے سکھاتے تھے. تو یہاں سے مجھے کچھ آئیڈیا ہوا ہے کہ آپ کو بہت وقت ملا ہے حضور سے سیکھنے کا، تبھی تو استاد بنا کر بھیجا. حضرت ابن ام مکتوم مدینہ المنورہ میں قرآن پڑھاتے، اذان دیتے، کبھی اقامہ کہتے. رمضان المبارک میں آپ اذان دیتے تھے، یہ لغوی معنی میں ہے، یعنی اعلان کرتے تھے اصبحتا اصبحتا، یعنی کھانا پینا بند کر دو. اور اصطلاحی اذان جو ہے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے جو نماز فجر کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 مؤذن تھے. طلبہ یہ یاد کر لیجیے جب کوئی پوچھے تو 4 مؤذن تھے.
مدینہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت ام مکتوم، مکہ میں ابو محذورہ۔ تو طلبہ، ابو محذورہ کا اصل نام کیا ہے؟ اوس ابن مغیرہ۔ یہ اذان کے کلمات 4 بار کہتے تھے، اشہدو لا الہ الا اللہ، اشہدو لا الہ الا اللہ، اشہدو لا الہ الا اللہ، اشہدو لا الہ الا اللہ۔ اور اقامت کے کلمات 2 بار کہتے تھے، اشہدو لا الہ الا اللہ، اشہدو لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا؟ وہ 4 بار اور یہ 2 بار کہتے تھے۔ تو چوتھے مؤذن کون ہے جی؟ حضرت سعد بن عائذ۔ یہ نام شاید نہ گزرا ہو، آگے جا کے گزرے گا آپ کی نظر سے، تو ابھی سے یاد کر لیجئے، سعد بن عائذ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قباء میں مؤذن مقرر کیا۔ سعد القرظ کے نام سے یہ مشہور ہوئے ہیں جی، دونوں نام آئیں گے تو حیران نہ ہو جائے گا۔ سعد القرظ قباء میں حضور کی موجودگی میں 3 بار اذان دی تھی۔ جب بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوتے تو یہی اذان دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، تو آپ نے فرمایا تو پھر آپ کے اذان کون دے گا؟ پہلے کوئی بندہ اپنی جگہ رکھ کے جاؤ، تو چلے جاؤ۔ تو انہوں نے ریکمینڈ کرا سعد القرظ کو اور کہا کہ حضور کے ہوتے ہوئے انہوں نے 12 اذان دی ہے، تو کہا جاؤ بلا لو۔ تو انہیں بلایا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پہ ان کو مقرر کیا اور کہا تو تیرے بعد تیری اولاد۔ تو اب آپ سے کوئی پوچھے کہ حضور کے مؤذن کتنے تھے؟ تو 4، یاد رہے گا۔ یہی فائدہ ہوتا ہے لیکچر سننے کا۔ سب سے پہلا نمبر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابو محذورہ آتے ہیں، ابو محذورہ مکہ میں تھے، صحیح ہے، اور حضرت ابن ام مکتوم یہ مدینہ میں ہی تھے، اور چوتھے جو ہیں وہ سعد القرظ مدینہ میں۔ میری تحقیق کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 غزوات میں 13 غزوات میں ان کو اپنے پیچھے خلیفہ، امام، خطیب مقرر کیا ہے، ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ ایک حدیث میں 2 بار کا بھی لکھا ہے، مگر یہ تاریخی بات ہے، کوئی فرمان نہیں ہے، یہ تاریخی بات ہے نا، تو اس لیے اختلاف ہو سکتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ حدیثوں میں جہاں تاریخی کوئی بات ہوگی تو وہاں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ کو جی فلاں حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تو بھائی صاحب تاریخی بات ہے۔ میں نے جو تحقیق کی ہے 13 بار، لیکن مجھے 13 والی بات صحیح لگی، کیونکہ آپ نابینا تھے، معدوم البصر تھے، تلوار چلانے میں مشکل ہوتی تھی، مگر امامت و خطابت آسان کام تھا، تو حضور غزوات میں جاتے، پیچھے مدینہ میں ان کو مقرر کر جاتے۔ اب میں آپ کو ابو داؤد شریف سے حدیث سنانا چاہتا ہوں تاکہ بات ذرا مضبوط ہو جائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں استخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم یا ام الناس وهو اعما۔ استخلف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ام مکتوم کو خلیفہ بنایا مدینہ میں، وہ لوگوں کی امامت کرتے، حالانکہ وہ نبی نہ تھے۔ آپ صرف امامت ہی نہیں کرواتے تھے، مسئلے بھی بتاتے تھے، قرآن بھی سکھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو 13 بار خلیفہ بنایا۔ یہ شہید ہو گئے، اگر کوئی ملک ان کا فالوور ہوتا تو شاید ان کی خلافت پہ گفتگو شروع ہو جاتی۔ وہ 13 بار خلیفہ بنایا نا، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ معدوم البصر کو امام بنایا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ عالم ہو۔ نابینا کو بھی ہر نماز مسجد میں جماعت سے پڑھنا ہے اگر وہ اذان سنتا ہے تو۔ یہ مسئلہ بھی ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے سنتے جائیے۔ ایک روز معدوم البصر صحابی حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، انی رجل دریر بینی و بینک عشب فرخص لی العشاء والفجر۔ میں معدوم البصر ہوں، میرے اور آپ کے درمیان یعنی مسجد کے درمیان کیا عشب، درخت آ جاتے ہیں بہت سے، فرخص لی، تو مجھے رخصت دی جائے عشاء والفجر، فجر کی اور عشاء کی۔ قال فهل تسمع النداء، آپ نے فرمایا کیا تجھے اذان کی آواز آتی ہے؟ قال نعم، کہا جی ہاں آتی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا ہاں آتی ہے تو پھر ان کو رخصت نہیں دی گئی۔ پھر ایک دفعہ عرض کی یا رسول اللہ ان المدینۃ کثیرۃ الحوام والسباع وانا دریر البصر فهل تجد لی من رخصت؟ قال هل تسمع حی علی الصلاح حی علی الفلاح؟ قال نعم۔ قال فحیھا لا،
ولم یرخص لہ، مشکات المصابیح کتاب الصلاۃ کے اندر ہے۔ تو ایک دفعہ پھر انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ، مدینہ میں اے اللہ کے رسول میرے گھر اور مسجد تک رات کے وقت زہریلے حشرات اور جنگلی جانور زیادہ ہیں، میں معدوم البصر ہوں، مجھے گھر نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ آپ نے پوچھا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے؟ بولے ہاں۔ تو فرمایا پھر تو آنا پڑے گا۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں اب میں، یہ ابن ماجہ کتاب المساجد والجماعت سے۔ یا رسول اللہ انی کبیر دریر، الفاظ سنتے جا رہے ہیں نا آپ، انی کبیر دریر شاسع الدار ولیس لی قائد یلاومنی فہل تجد لی من رخصۃ قال هل تسمع النداء قلت نعم قال ما اجد لک رخصۃ۔ تو برکت کے لیے ترجمہ سن لیں، پھر نکات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول میں بوڑھا بھی ہوں، کبیر بوڑھا بھی ہوں، دریر معدوم البصر بھی ہوں یعنی نابینا، شاسع الدار گھر میرا ذرا دور ہے، ولیس لی قائد یلاومنی کوئی ایسا لیڈر بھی نہیں ہے کہ جو مجھے راستہ دکھائے اور مسجد تک پہنچا دے، کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے گھر پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا کیا تیرے گھر تک اذان کی آواز جاتی ہے؟ بولے ہاں۔ فرمایا پھر میں تیرے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا۔ آپ نے شروع میں رخصت مانگی کہ درخت راہ میں آتے ہیں، عشاء اور فجر کے وقت زیادہ دقت ہوتی ہے، آپ اجازت دیں، آپ نے نہیں دی۔ پھر آبادی بڑھ گئی، لوگوں نے زیادہ کھیتی باڑی شروع کر دی، زیادہ درخت لگائے، زیادہ درخت ہوئے تو ان کی وجہ سے حشرات بھی آ گئے زہریلے، اور کبھی کبھی درندے بھی آ جاتے تھے، عذر قبول نہیں ہوا۔ پھر آپ بوڑھے ہو گئے تو عرض کیا یا رسول اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، معدوم البصر بھی ہوں، کوئی غلام مسجد چھوڑنے والا نہیں ہے، آپ نے یہ بھی عذر نہیں مانا۔ فرمایا تم مسجد میں ہی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو گے۔ مسلمانوں جب نبینا کا کوئی عذر قبول نہیں کیا کیونکہ اذان کی آواز جاتی ہے، تو بتاؤ ایک تندرست کو کیسے جائز ہوگا کہ اذان کی آواز سنے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرے؟ یہ بات ان تمام لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مساجد کے پاس ہیں اور آواز جاتی ہے۔ آپ کے ذہن میں طلبہ یہ بات آ سکتی ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتبان کو اجازت کیوں دی گھر میں نماز پڑھنے کی؟ یہ طلبہ آپ کو مزے دیں گی یہ چیزیں، کیونکہ عوام کو تو وہ پہلی بات کافی ہے۔ تو معدوم البصر تو دونوں ہوئے، ان کو اجازت نہیں دی جا رہی، اتبان کو اجازت دی جا رہی ہے۔ آپ کی نظر جو ہے وہ جاتی رہی۔ آپ اپنی قوم کو امامت فرماتے تھے، مگر جب بارشیں آ جاتی تو بارشوں کی وجہ سے مسجد اور گھر کے درمیان کا نالا جو تھا نا وادی، اس میں پانی آ جاتا تھا، مشکل ہوتا تھا۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے گھر میں نماز ادا کریں، میں اسی جگہ کو مسجد بنا لوں گا اور وہاں نماز پڑھوں گا۔ آپ نے اجازت دے دی، آپ گئے، آپ نے نماز پڑھی، انہوں نے اس مقدس جگہ کو مسجد بنا لیا۔ تو آپ کو اجازت اس لیے دی کہ ایک تو آپ کے کان تک آواز نہیں آتی تھی اذان کی، دوسرا کہ آپ نے مسجد گھر میں بنا لی، کیوں؟ میں پڑھوں گا تو ساتھ میرے ہمسائے بھی پڑھیں گے جو نہیں جا سکتے، اس لیے اجازت دے دی۔ یہ فرق تھا دونوں میں۔ تو حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ایک اور مسئلہ سنتے جائیں کہ نبینا سے بھی مسلمان عورت حجاب کرے گی۔ وہ لوگ جو حجاب کا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی جو عورت بے حجاب شادی سے پہلے پھرتی تھی، شادی کے بعد وہ خاوند پہ پابندی لگاتی ہے کہ یہ کسی عورت کو نہ دیکھے، بلکہ عورت واچ کر رہی ہوتی ہے آپ کو۔ آپ جب بازار میں جاتے ہیں، محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کو واچ کر رہی ہوتی ہے تم کس لڑکی کو دیکھ رہے ہو۔ وہ نہیں چاہتی کہ اس کا خاوند کسی اور کو دیکھے، اور مرد بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی عورت کسی اور کو دیکھے۔ امریکہ میں کتنی آزادی ہے، بغیر نکاح کے بھی رہ رہے ہوں گے، لیکن وہ نہیں چاہ رہا ہوگا عیسائی ہو کر اور گندا ہو کر کہ اس کی جو دوست ہے وہ کسی اور کو دیکھے۔ تو اسلام یہی تو کہتا ہے کہ جو شادی کے بعد کر رہے ہو وہ پہلے کرو، تاکہ جو نقصانات ہیں تم ان سے بچ جاؤ۔ اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جا رہا۔ شادی کے بعد ہر عورت کہے گی یہ ولی اللہ غوث اور کتب بن جائے، ابدال بن جائے، اور اس سے پہلے جو ہے جو ضروری چیزیں انہیں بھی چھوڑی جا رہی۔ تو ابن ام مکتوم معدوم البصر، تو نبینا سے بھی مسلمان عورت جو ہے وہ حجاب کرے گی۔ اب حدیث سن لیجئے، اسلام کے شارع نے نابینا سے بھی پردے کا حکم دیا۔ یہ مسئلہ بھی ابن ام مکتوم کے صدقے سے سنتے ہیں۔ ترمذی شریف کتاب الادب، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ام سلمہ قالت کنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندہ میمونۃ فاقبل ابن ام مکتوم وذلك بعد ان امرنا بالحجاب
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجب منہ فقلنا یا رسول اللہ الیس اعمی لا یبصرنا ولا یعرفنا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افام انتما الستما تبصرانہ۔ خلاصہ یہ بنتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، حضرت میمونہ بھی تھی۔ اچانک ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، حجاب کی آیت نازل ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ازواج کو ان سے حجاب کرنے کا حکم دیا۔ تو ازواج نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو نبینہ ہیں، نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور نہ ہی معلوم ہے کہ کون بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دونوں تو نبینہ نہیں ہیں، کیا آپ دونوں ان کو نہیں دیکھ رہے؟ وہ نہیں دیکھ سکتے مگر آپ تو دیکھ سکتی ہیں۔ تو حجاب و پردہ کے مخالفوں کے لیے یہ حدیث موت تھی، اور امریکہ کے ان مولویوں کے لیے جنہوں نے تقریباً مسجد میں بھی پردہ ختم کر دیا ہے، مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک سی تھرو سا پردہ لگا دیا ہے، وہ سب بولے یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ ان سب کی موت تھی اس کے اندر۔ پھر برابر میں ایک حدیث لائے اور اس میں سے بھی حکم بتایا، اور اس کی وجہ حدیث سے سنائی ہی نہیں۔ وجہ کیا تھی وہ نہیں سنائی آپ کو، اور کہہ دیا جی یہ جو نابینا مرد سے پردہ کرنا ہے یہ خاصہ ہے ازواج مصطفیٰ کا، باقی عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ نکال کے چلے گئے۔ اس لیے میں طلباء آپ سے یہ کہتا ہوں، میں بھی جو بیان کروں، دوسرے جو بیان کرے اس کو خود سٹڈی کرو، وہ پھر آپ کا اپنا بن جاتا ہے، تو بڑی چیزیں نکلیں گی بیچ میں سے۔ تو بظاہر آپ کو کیا تقریر کی انہوں نے یہ کہا جناب یہ جو نبینہ سے پردہ کرنا ہے یہ ازواج مصطفیٰ کا خاصہ ہے۔ خاصہ تو آپ سمجھتے ہی ہو نا، تو یہ خاصہ باقی عورتیں جو ہیں وہ نبینہ سے پردہ نہ کریں۔ ساتھ میں بڑی ٹاپ کی حدیث لے کر آ گئے فاطمہ بنت قیس کی۔ دیکھا یہ لوگ اپنے اسلام کو اچھا بنانے میں اتنی کوشش نہیں کرتے جتنا لوگوں کے سامنے گندا ظاہر کرنے کی کوشش کر دیتے۔ میں یہ نہیں یاد سمجھ پایا۔ اب دیکھو کتنی تیاری کی ہوگی اس مولوی نے فاطمہ بنت قیس کا، جو حضرت ابن ام مکتوم کے گھر رہنا، حدیث لے کر آئے، جو اتنی حدیثیں ہیں ان کو چھوڑ جائیں گے، جو ایک ایک بات کہیں ہوئی ہوگی کسی وجہ سے اس کو لے کر آ جائیں گے سامنے اصول بنانے کے لیے۔ اب طلباء آپ مجھ سے سنی، میں نے پھر اندر داخل ہو گیا اس کے، تو آپ کے لیے میں خلاصہ لے کر آ گیا ساری حدیثوں کا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ فاطمہ بنت قیس کے خامد ابا حفص ابن المغیرہ جو تھے وہ سیریا گئے، وہاں وکیل کے ذریعے انہوں نے طلاق بھیج دی اور خرچہ بھیج دیا 5 سا کھجور اور 5 سا جو۔ آپ کو طلاق کا دکھ، اوپر سے کم خرچہ اور مزید خرچہ اور سکونت دینے سے انکار کر دیا۔ سنتے جاؤ کتنا ظلم ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ اب یہ میں سب حدیثوں کا خلاصہ سنا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں سنا رہا، لیکن یہ ہے کہ میں نے ساری حدیثیں پڑھی کہ ان کو ملاؤں کہ ہے کیا۔ خامند سیریا میں 5 سا کھجور 5 سا جوبے، اور کہا کہ ہم تمہیں رہنے کے لیے جگہ نہیں دیں گے، خرچہ کم اوپر سے جگہ بھی نہیں دی۔ تو وہ وہاں سے حضور کے پاس آئیں، یا رسول اللہ نان و نفقہ بھی مکمل نہیں ہے اور سکونت بھی نہیں دے رہے، میں اب کہاں جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا ام شریک کے گھر رہ لو۔ تو وہ اتنی با پردہ عورت تھی، پردے کا خیال رکھنے والی، بولی ان کے ہاں تو مہاجرین کی ضیافت چلتی رہتی ہے۔ یہ بوڑھی تھی نا، بزرگ تھی، تو ضیافت چلتی رہتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر ام مکتوم کے ہاں چلے جاؤ۔ عرض کی حضور وہ بھی مہمان نواز ہیں، مہمان آتے رہتے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا یوں کرو، تم اپنے کزن رشتہ دار عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر چلی جاؤ، وہ نابینا ہیں۔ اب ذرا جملہ سننا، سارے جملے پڑھنے کے بعد فیصلہ کرو، اپنی مرضی کی لائن نہیں پڑھو۔ اذا ودعت خماری کی لم یرا کی، وہاں تمہارا دوپٹہ سرک بھی گیا تو وہ دیکھ نہیں پائیں گے۔ لو یہ تھی بات سے۔ تو مجھے تمام احادیث پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ مجبوری کی وجہ سے فاطمہ بنت قیس کو حضرت نے دوسرے کے گھر عدت گزارنے کو کہا، اور عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر پردہ کی وجہ سے بھیجا، پردے کی وجہ سے بھیجا۔ تم نے ثابت کیا ہے کہ پردہ ضروری نہیں ہے، لیکن جب میں حضور کے صدقے سے پڑھنے لگا حدیث تو پتہ چلا پردے کی وجہ سے وہاں بھیجا ہے۔ تو طلباء اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو پڑھانے والا کون ہے۔ ہم لوگوں نے فلسفہ اچھے بندوں سے پڑھا، ہم مسلمان رہیں، لوگ بخاری پڑھ کر غیر مسلم ہو گئے۔ تو یہ جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں یہ طلباء آپ کو مزہ دیں گی، لطف آئے گا آپ کو، وجد میں آؤ گے۔ تو جب عدت پوری ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اسامہ بن زید سے کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم دیوانے ہیں، سرکار کے در کے نوکر ہیں، بلکہ ان کے در پہ جو سگ ہیں ان کے نوکر ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ بھائی وہ معدوم البصر تھے، چاہنے والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، آپ سے سیکھنے والے، آپ کے شاگرد ہیں، رشتہ دار بھی لگتے، ٹھیک کر دیتے۔ جیسا عیسیٰ علیہ السلام نے معدوم البصر کو ٹھیک کیا، نبینا کو ٹھیک کیا۔ ایک بات سنتے یہ پکی سی ذرا کہ طلبہ آپ نے تقریر کرنی ہوتی ہے، میں اس لیے حوالہ دیتا ہوں تاکہ آپ کی بات میں مضبوطی آ جائے۔ یہ جو بات عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، یہ بائبل کی کتاب مارک کے باب نمبر 10 میں ہے اور سائن نمبر 46 پہ۔ دین دے کم ٹو جیریکو۔ جیریکو مینس سٹی آف مون، یہ اولڈسٹ سٹی ہے، بڑی پرانی سٹی ہے یہ۔ دین دے کم ٹو جیریکو ایز جیسس اینڈ ہز ڈسائپلز ٹوگیدر with a large crowd were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus, he began to shout, Jesus, son of David, have mercy on me. عیسیٰ علیہ السلام حواریوں سمیت جیریکو آئے۔ جیریکو کا معنی سٹی آف مون۔ اس سٹی میں پورا ایک دن پھرا ہوں، آپ بھی کچھ جھلکیاں دیکھ لو۔ جو ہی عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواری بڑے مجمع کے ساتھ شہر چھوڑ رہے تھے، ایک نبینا جو ہے وہ سڑک کے کنارے بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔ جو ہی اس نے سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گر جھمگٹا ہے، اس نے زور سے چلانا شروع کیا، اے داؤد کے بیٹے مجھ پہ رحم کر۔ لوگوں نے روکا، چپ، مگر وہ پکارتا رہا، داؤد کے بچے مجھ پہ رحم کر۔ آپ نے سنا تو بلایا، وہ خوشی سے کمبل پھینک کر کودتا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر بولا، میں تجھے I want to see، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بلائنڈ تھا نا، کیا اسٹائل ہے، I want to see۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، go your faith has healed you، تیرا یقین جو ہے نا وہ تجھے صحت مند کر دے گا۔ Immediately he received his sight and followed Jesus along the road۔ اسی وقت اس کو جو ہے وہ آنکھ مل گئی، بصیرت مل گئی، وہ دیکھنے لگے اور جیسس کے ساتھ چل پڑے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے معدوم البصر کو، نبیناؤں کو بینا کیا، تو وہ ابن ام مکتوم کو کر دیتے۔ یہ بتاتا ہوں میں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نبینا کو ٹھیک کیا، مگر اس کو توحید میں لگا کر کیا۔ ہمارے نبی کا کمال یہ ہوتا، توحید میں لگا کر کیا، کہ کہیں دوسروں کے معجزے دے کر، جیسے عیسیٰ کو سن آف گاڈ بول دیا، یہ بھی کہیں ادھر توحید میں لگایا۔ اب ذرا حدیث پہلے سن لو طلبہ۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ شریف کتاب و اقامت الصلاۃ والسنت۔ حضرت عثمان بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ ان رجلا ضریر البصر اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ادعو اللہ لی ان یعافینی فقال ان شئت اخرت لك وهو خیر وان شئت دعوت فقال ادعو فامره ان يتوضا فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد النبي رحمتي يا محمد اني قد توجهت بك الى ربي في حاجتي هذه، یہاں مینشن کرنا ہے حاجت کو، لتقضى لي اللهم فاشفع في۔ تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک معدوم البصر آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، دعا کرو اللہ مجھے بصارت دے دے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو صبر کر کے قیامت میں اجر پا سکتا ہے، اور یہ تیرے لیے خیر ہے، اور اگر تو چاہے تو میں دعا کر کے تجھے ٹھیک کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا آپ دعا کریں۔ اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اچھے طریقے سے وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ دعا مانگو۔ تو اس دعا میں حضور نے یا محمد فرمایا ہے۔ اس نے یوں ہی کیا، وضو کیا، 2 نفل پڑھے، اس کے بعد دعا مانگی، منہ پہ، محدثین کہتے ہیں منہ پہ ہاتھ پھیر کے ہٹا ہی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں عطا فرما دی۔ اس دعا میں حضور نے یا محمد فرمایا، ہم اسے بدل نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس کا جواب میں 184 نمبر لیکچر پہ دے آیا ہوں، طلبہ واپس جا کے سن لیجئے گا۔ اب اس حدیث مبارکہ کو کس کس نے لکھا ہے؟ امام احمد نے مسند میں، ترمذی نے اپنے سنن میں، ابن السنی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں، ابن ماجہ نے بھی لکھا ہے، امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں لکھا ہے، حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں لکھا ہے، امام باغوی نے اپنی کتاب معجم الصحابہ میں لکھا ہے، ابن ابی خاتم نے اپنی کتاب العلل میں لکھا ہے۔ کتنے معتبر علماء کا نام میں لے گیا ہوں، انہوں نے تحریر فرمایا اس حدیث کو۔ اب ایک ملک کے نبی نہ بیٹھ گئے، لوگوں کو بتانے لگے یہ حدیث میں مسئلہ ہے، صحیح نہیں ہے یہ حدیث۔
حالانکہ ان سے بڑے علماء جو اسلام کے ساتھ مخلص تھے، کسی ملک یا جماعت کے نمائندہ نہ تھے، انہوں نے تحریر کیا اپنی کتب میں۔ امام ترمذی نہیں سے حدیث حسن صحیح لکھا ہے، طلبہ جا کے دیکھیے گا، میں جو بتایا نا، تو کیا لکھتے ہیں؟ حسن صحیح، ساتھ انہوں نے غریب لکھا۔ ایک راوی ابی جعفر الختمی جو ہیں، وضاحت نہ ہوگی شروع میں شاید ان کے بارے میں، تو غریب لکھ دی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی کارستانی ہو بیچ میں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی اور کی کارستانی، اس لیے کہ مجہول کی حدیث کو امام ترمذی صحیح نہیں کہتے۔ طلبہ یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھنا آپ نے، کہیں کام دے گا۔ جب انہوں نے حسن صحیح کہا ہے تو وہ حسن صحیح کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو یہ مجہول نہیں ہیں بھائی صاحب۔ امام حاکم نے مستدرک میں صححہ اسنادہ لکھا ہے، تو یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ عوام کو تو شاید اس سے دلچسپی نہ ہو، طلبہ تمہیں ہوگی، کیوں؟ تمہارے سامنے جو بیٹھے گا وہ ضعیف کہہ دے گا، ضعیف 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 ضعیف، اس نے یہی یاد کیا ہوا ہے، ضعیف 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 ضعیف۔ کہاں آپ لوگ جا کے دیکھیں گے، تہذیب و تہذیب چیک کریں گے، کہاں آپ جا کے اسماء و رجال پڑھیں گے؟ تو اس لیے جو امپورٹنٹ احادیث ہیں میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ یار میں تو آج تک یہ نہیں سمجھا یار، کیسے پیار کرنے والے ہو تم حضور سے؟ حدیث مبارکہ صحیح ہے، اور راوی ابو جعفر عمیر بن یزید بن عمیر بن حبیب بن حباشہ الختمی مدنی اس کے راوی ہیں۔ دیکھو میں نے پورا نام لے دیا آپ کے سامنے، یعنی 10 میں سے 9 اشارے مل رہے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، تو ان 9 کو کاٹ کر ایسا پیار کرنے والا ہے یہ مسلمان اپنے نبی سے، ایک کو لے کر کہہ رہا ہے حدیث صحیح نہیں ہے، جبکہ پیار کا تقاضا کیا؟ یہ تم مجھے بتاؤ گے، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ اگر تمہارا بیٹا ہے تم بتاؤ گے پیار کا تقاضا کیا ہے۔ اپنے بیٹے کی کتنی خامیاں ہوتی ہیں اسے اگنور کر کے ایک کو بیان کرتے ہو جو ایک ہی ہے، بس ایک خوبی۔ تو یار لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وہ تم تو صرف تم تو اپنے بچے کی 9 خامیاں چھوڑ کر ایک خوبی کو لگے رہتے ہو، تو ہمیں تو حضور سے پیار کرنا ہے، اپنے بچے سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، ساری دنیا سے بڑھ کر، میٹھے پانی سے بڑھ کر۔ تو یار اتنی دلیلیں، تو اس کو سب کو چھوڑ کر اس پہ لگے ہوئے، کہیں نبی کی شان بڑھ نہ جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو یہ تو ایک نبینا کو آپ نے بینا کر دیا۔ فضائل کی حدیث تھی، کون سی حلت و حرمت کی حدیث تھی کہ تم لوگوں نے اپنا ٹائم ضائع کیا، پٹرول بھی ضائع کیا۔ تو طلباء آپ یاد رکھنا، اگر عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو بینا کیا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی نظر کرم سے سر کی آنکھوں کو بھی بینا کیا ہے اور دل کی آنکھوں کو بھی بینا کیا ہے۔ آنکھ کا اندھا اور دل کا اندھا جو بھی عقیدت سے آیا حضور کے پاس، جو بھی آیا عقیدت سے حضور کے پاس، آنکھیں ٹھیک کروا کے گیا، وہ دل کی ہوں یا سر کی ہوں۔ تو بھائی جب عیسیٰ علیہ السلام نابینا کو بینا کر دیتے ہیں، ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بینا کیا ہے، توحید میں مصروف کر کے بینا کیا ہے، ان کو بھی کر دیتے نہیں۔ حضور نے 2 اختیار دیے ہوئے ہیں معدوم البصر کو، کہ تو صبر کرے تو جنت ہے، اور یہ بھی حضور کے پاس اختیار ہے، دعا کریں تو ٹھیک کر دیں۔ تو کچھ صحابہ نے اس کو چن لیا۔ اور اسلام میں معدوم البصر کا مقام آج کے لیکچر کا یہ اہم حصہ ہے طلباء۔ باقی چیزیں تو آپ چاہیے جا کے پڑھ لیجیے، یہ بھی خیر پڑھ لیں گے آپ، لیکن توجہ کوئی دلاتا ہے۔ میں نے جب بھی ابن ام مکتوم کے بارے میں سنا، مقرر نے آباسا کا شان نزول سنا دیا، اور جس سے آباسا و تولا سنی اس نے یہی بتایا کہ جی کہ حضور پر عتاب ہوا ہے۔ طلبہ آئیے ہم دیکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر جھکا کے ہم دیکھتے ہیں کہ آباسا و تولا میں کیا خصوصی اشارہ ہے۔ یہ جب آپ تفسیر پڑھیں گے، موقع ملے گا آپ کو، یہ سورہ ضرور آئے گی۔ تو ہم پہلے سے اس پہ ذرا گفتگو کر لیں۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے طلبہ یہ یاد کر لو، اللہ خالق ہے اور انبیاء مخلوق، بلکہ خاص مخلوق۔ اب اللہ جو چاہے ان کے لیے لفظ بولے، وہ مالک ہے، خالق ہے، اور انبیاء اس کی خاص بعد مخلوق ہیں، یہ جو چاہے لفظ بولیں اپنے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں۔ جیسے حضور نے اپنے لیے عتاب کا لفظ استعمال کر لیا، پر ہم نہیں بولیں گے۔ مثلا یونس علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو وہ خالق، یہ مخلوق جو مرضی بولیں اس کی بارگاہ میں، ہم آدم علیہ السلام کو اور یونس علیہ السلام کو ظالم نہیں کہہ سکتے۔ سیم حضور نے خود کہا کہ عتاب ہے، وہ کہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ عبس وتولی پڑھنے کے بعد ایک ملک کے نبیناؤں کو عتاب اور ڈانٹ نظر آئی۔ میں نے جب سورہ عبسہ پڑھی تو معلوم ہوا حضور کی کوئی غلطی نہیں ہے کہ عتاب کیا جائے۔ حقیقت میں اسلامی معاشرے میں نبیناؤں معدوم البصر افراد کی طرف معاشرے کی توجہ اللہ دلا رہا ہے۔ مجھے یہ بیچ میں سے ملا ہے۔ طلبہ ٹھنڈے دل سے ذرا سوچنا، ٹھنڈے دل سے، فجر کے وقت، کیونکہ قرآن پڑھنے کا سمجھنے کا ٹائم فجر۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کی غلطی نہ ہونے کے باوجود توجہ دلائی کہ یہ نابینا ہر دور میں اگنور ہوتے آئے ہیں، اگر آج بھی اگنور ہوئے اے مصطفیٰ تیری بارگاہ میں تو کام بگڑ جائے گا۔ تو اللہ نے ابن ام مکتوم کی غلطی ہونے کے باوجود حضور سے گفتگو کی۔ طلبہ بہت بڑا جملہ بول گیا ہوں، ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی ہونے کے باوجود حضور سے گفتگو کی۔ اگر آپ کا موقف ہے کہ حضور پر عتاب ہوا تو آپ کا فرض ہے کہ آپ حضور کی غلطی ثابت کریں۔ کرو صاحب، ساری دنیا کے علامہ اکٹھے ہو جائیں اور یہ ثابت کر دیں کہ حضور کی غلطی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے امراء امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ اور دوسرے ساروں کو توحید کا سبق دے رہے تھے جو آپ کا فرض تھا، اس لیے تو بھیجا آپ کو، اور شوق بھی آپ کا یہی ہے۔ تو دوران تبلیغ ابن ام مکتوم بلند آواز سے بیچ میں کہہ رہے ہیں مجھے قرآن سکھائیے، مجھے قرآن سے سکھائیے۔ دیکھ نہیں رہے تھے تو سن تو رہے تھے کہ حضور تبلیغ کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل ہی دل میں ناگواری کا اظہار کیا جو بجا تھا، اور اس کا اثر چہرے پر بھی آیا، اور ان کی طرف دیکھ کر پھر تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ طلبہ سارا پہلے یاد کر کے پھر میری تقریر سننا تو تمہیں لطف آئے گا، پہلے سارا یاد کر لینا زبانی۔ دیکھو کس انداز سے میں نے تشریح کی ہے کہ دل ہی دل میں ناگواری کا اظہار کیا جو بجا تھا، اس کا اثر چہرے پر بھی آیا، اور ان کی طرف دیکھ کر پھر تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ پھر تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ تو جو مقرر حضرات اپنی تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کی غلطی ہے جس پہ عتاب آیا، تو میری گزارش ہے کہ حضور تو کفار مکہ جو معاشرے کے بڑے امرات دہشت گرد تھے، بہادری میں بے مثال تھے، انہی کے معاشرے میں، انہی کے معاشرے کے خلاف اور انہی کے عقیدے کے خلاف مذہب کی تبلیغ کر رہے تھے، اپنا فرض نبھا رہے تھے۔ مولوی صاحب آپ تو اپنے شاگردوں میں جب تقریر کر رہے ہو پیسے لے کر، اور تمہارے 200-300-400 شاگرد سامنے سن رہے ہیں، تو میں کھڑا ہو کر یہ بولوں مجھے سکھائیے مجھے سکھائیے، تو علامہ صاحب دوران تقریر آپ کا منہ کس طرح کا ہوگا کہ آپ کثرت میں تبلیغ روک کر مجھے اکیلے کو پڑھانے لگ جائیں گے؟ مولوی صاحب آپ لوگ تو اپنے ملک کے فوجی افسر وزیر اعظم کو تبلیغ نہیں کر سکتے، حضور تو مکے کے امراء کو، سب سے بڑے دہشت گردوں کو تبلیغ کر رہے تھے امن کی۔ جب استاذ دوسرے سے بات کر رہا ہو تو بیچ میں بولنا بے ادبی ہے۔ تو ابن ام مکتوم شاگرد ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، امتی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہی وجہ ہے علامہ فخر الدین رازی نے ابن ام مکتوم کا عمل گناہ قرار دیا ہے۔ طلبہ پڑھنا چاہ کے پھر آپ کو معلوم ہوگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہوں تو آوازیں نیچی رکھو۔ آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو مدینے میں آیت اتری تھی۔ اچھا مدینے میں اتری تھی پر اللہ کے علم میں تو تھی نا۔ اصل میں 1923 سے لے کر 2023 تک کا ایجنڈا یہی تھا کہ تم ہر وہ چیز ڈھونڈو جس سے حضور کی شان میں نقص واضح ہو اور حضور برابر ہو جائے۔ تو مجھ سے سنو طلبہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک سے ان کے خلاف کچھ نہیں بولا، کسی نے سنا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، یہ تو دل کا معاملہ تھا۔ پھر رب نے دل کے معاملے کو سورہ عبسہ میں کیوں ذکر کر دیا جو ستار العیوب ہے؟ دل کے معاملے کو اس نے سورہ عبسہ میں کیوں نکالا؟ طلبہ میں بڑے اہم، جب یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا نا تو آپ میرے لیے دعا کرو گے کہ دل کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ عبسہ میں کیوں نکال دیا؟ سورہ عبسہ سے عتاب ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی امین ہے،
طلبہ پھر سے، میں نے سورہ عباسہ سے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی امین ہے، اس نے وحی میں کبھی خیانت نہیں کی، خواہ خود کے بارے میں ہی ہو۔ دیکھ لو عباسہ وتولیٰ ان جاءہ العمى، تو پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ نبی امین ہے سورہ عباسہ سے، اور یہ سورہ عباسہ سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد مصطفیٰ کا کلام نہیں ہے۔ یہ باتیں آتی ہیں جب حضور سے عشق اور محبت ہوتا ہے۔ عباسہ سے کیا پتہ چلا کہ یہ قرآن حضور نہیں لکھتے، یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ مصنف خود کی کتاب میں خود کے خلاف نہیں لکھتا، اپنی صفائی بیان کرتا ہے، بس اپنی بڑائی بیان کرتا ہے۔ تو اب پھر یہ سورہ عباسہ ہے کیا، کیوں آئی؟ تو اب آ جاؤ مسلمان، خاص طور پہ میرے طلبہ اور مقررین، کسی بھی قوم اور معاشرے میں ان کے نبینہ افراد بہت اہم ہوتے ہیں، اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کے لیے کیا کیا ہے معاشرے نے۔ طلبہ عام میں سے جو مقرر ہے وہ بتائیں کہ جمعہ کے خطبہ میں کتنی بار آپ نے معدوم البصر اور اسلام کو موضوع بنا کے تقریر کی؟ بس ایک بندہ، وہ بھی ایک ادھی حدیث ہوگی ہے نا۔ آج امریکہ کے اندر ہر سال اکتوبر کا مہینہ ورلڈ بلائنڈنس اویئرنیس منتھ کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ دو بڑی جماعتیں ہیں جو نابیناؤں کے لیے، اندھوں کے لیے کام کر رہی ہیں، دا نیشنل فیڈریشن آف دا بلائنڈ، دا انٹرنیشنل ایجنسی فار دا پریونشن آف بلائنڈنس۔ جانتے ہو پوری دنیا میں 43 ملین لوگ اندھے ہیں، اور سب سے زیادہ اندھے چائنا میں اور انڈیا میں ہیں۔ نابینا لوگ معاشرے میں بہت سے طریقوں سے اگنور ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ عباسہ نازل ہوئی، حالانکہ حضور کی کوئی غلطی نہ تھی، پھر حضور نے فل توجہ دی۔ ان کے لیے چادر بچھاتے تھے، ہر بار چادر بچھاتے تھے۔ اتنی توجہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے یہی تو کہا تھا نا کہ مجھے پڑھاؤ، آپ ان کے لیے ایک اسپیشل کلاس مقرر کر دیتے، نہیں، چادر بچھا رہے ہیں، چادر بچھا رہے ہیں، اور ایسا جملہ بول رہے ہیں اپنی ذات کے لیے کہ جس سے معاشرے میں ان کا مقام اور بڑھ جائے۔ طلبہ کان کھڑے ہوئے، بس یہی توجہ دلانا چاہتا تھا کہ نابینا اگنور ہوتے ہیں، اب آپ معاشرے میں بڑھا رہے ہیں ان کو، کیونکہ آپ توجہ نہ دیتے تو اسلامی معاشرے میں بھی نابینا اگنور ہو جاتا۔ طلبہ جب آپ باہر تقریر کرنے جائیں گے، کوئی پوچھے کہ اسلام نے ان افراد کی طرف کیا توجہ دی ہے، تو آپ کے پاس میرا آج کا لیکچر جو ہے وہ گفتگو شروع کرنے کا بٹن ہوگا۔ انسان کو اللہ نے جو بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان میں سے آنکھ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے سلب ہو جانے پہ اسے بہت بڑی جزا یعنی جنت کی نوید سنائی گئی۔ حدیث قدسی سماعت فرما لیجیے۔ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ نبینا کے لیے کیا کیا ہے، پہلے تو یہ دیکھو کہ اس کا مرتبہ کیسے بڑھایا، اس کو دنیا میں جنتی قرار دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا فرمان ہمیں سنایا، اذا ابتلیت عبدی بحبیبتہ فصبر عوضتہ منہما الجنۃ۔ اپنے جس بندے کی میں نے اس کی دو محبوب چیزیں یعنی آنکھیں، بے حبیبتہ ہے آنکھیں، میں نے اس کی دو محبوب چیزیں یعنی آنکھوں سے آزمائش کی، تو اس نے صبر کیا تو میں بدلے میں اس کو جنت دوں گا۔ نبیناؤ خوش ہو جاؤ، ہمارے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے ہے۔ اللہ نے دنیا میں دو آنکھیں لی، بدلے میں جنت دی۔ سوال یہ ہے جو یہاں اندھا تھا، کیا وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہی ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ مسلمان نابینا کو صبر کرنے کی وجہ سے ایک خاص نور عطا فرمائے گا۔ امام طبرانی نے اسے اوسط میں نقل کیا ہے، برکت کے لیے طلبہ سنتے جائیے۔ من ذہب بصرہ فی الدنیا جعل اللہ لہ نورا یوم القیامت ان کان صالحا۔ یہ ان کان صالحا یاد رہے ذرا، جو جس کی بصارت چلے گی دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور بنا دے گا قیامت کے دن، اگر وہ صالح ہے، خاص نور اسے ملے گا، یعنی لائٹ ملے گی اسے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبینا کو خاص مقام دیا۔ پہلی بات، آپ نے نبینا کے لیے خصوصی کلاس شروع کی، آپ نے انہیں علم سکھایا، نبینا کو استاد بھی مقرر کیا۔ مدینہ کے نئے مسلمانوں کو یہ قرآن پڑھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے، کیوں؟ تاکہ یہ لوگوں سے کٹ کے نہ رہ جائیں۔ انہیں علم دیا، استاد بنایا، اور پھر معاشرے میں شامل کر دیا۔ حضور نے ان کو گھر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، حالانکہ آپ نے جو عذر پیش کیے تھے وہ مضبوط بھی تھے، صحیح بھی تھے، تو اجازت دیتے نا۔ اسلام میں تو کوئی سختی نہیں ہے۔ آپ رستے میں درخت بھی ہیں، حشرات بھی ہیں، زہریلے درندے بھی آتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے آنے میں، پھر آپ بوڑھے بھی ہو گئے ہو، کوئی دکھانے والے، بھائی سارے سالڈ جو ہیں وہ آپ کی ریزنز ہیں، لیکن نہیں، کیوں؟ طلبہ یہ نبی کے عشق لے کے جب پڑھو گے پھر صحیح سمجھ آتی، کیوں؟ یہ کٹ نہ جائیں بالکل زمانے سے، گھر میں ہی پھر بیٹھے رہیں گے، نہیں اجازت دے رہے آپ ان کو گھر میں نماز پڑھنے کی۔
اور پھر نابینا کو سیاست میں بھی شامل کیا، معدوم البصر کو سیاست میں شامل کیا۔ آپ جب مدینہ سے باہر جہاد کے لیے جاتے تو پیچھے انہیں اپنا نائب بنا کر جاتے، سیاست میں شامل تو ہو گئے، جس کو آپ سیاست کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ سیاست نہیں ہوتی، ہمارے ہاں تو اسلام ہی ہوتا ہے، اسی کے اندر سارے شعبے آتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی امامت میں بھی ہوتے اور خطبہ بھی سر انجام دیتے۔ ایسا ایک بار نہیں 13 بار ہوا ہے۔ مسلمانوں، ہمارے ہاں تو بڑے بڑے اسکالرز ہوئے ہیں جو نبینا تھے، جیسے ابو الحسن علی بن محمد القابسی، یہ مصر کا کتنا مشہور ہے نیو جنریشن کا، ڈاکٹر طہ حسین، بڑی اچھی کتابیں لکھی اس نے۔ اور پاکستان کے اندر 1 لاکھ احادیث کے حافظ، عام حافظ اسے کہتے ہیں جس نے قرآن یاد کیا ہو، لیکن مولویوں میں حافظ پتہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو 1 لاکھ حدیثیں یاد ہوں۔ 1 لاکھ حدیثوں کا حافظ الحدیث حضرت علامہ جلال الدین شاہ بھکی شریف والے نبینا تھے، سینکڑوں شاگرد ان کے۔ اللہ اکبر، میرے والد صاحب نے ان کی زیارت کی ہے، میں نے نہیں کی۔ ہمارے معاشرے میں نبینا صالح کی عزت کی جاتی ہے، وہ امام، خطیب، مدرس، محدث، نعت خواں بنتے ہیں اور ہم سنتے ہیں انہیں۔ اب بائبل میں موجود ایک کتاب ہے، یہ سنتے جاؤ، کس کے بارے میں کیا ہے یہ اس کی مذہب کی کتاب میں دیکھنا ہوتا ہے، بندوں کو چھوڑو، بندے تو بدلتے رہتے ہیں۔ تو بائبل میں کتاب ہے، نام یاد رکھنا طلبہ، اس کا نام ہے لیویٹیکس۔ یہ لیویٹیکس ایسے ہی ہے جیسے ہمارے قرآن مجید میں سورہ مائدہ ہے۔ لیویٹیکس کے اندر باب نمبر 21 ہے اور سائن نمبر 18 ہے۔ جملہ ذرا سننا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے۔ No one at all who has a defect shall be qualified. No man who is blind or lame or has a limb too short or too long, no qualified to offer the food of his God. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ انہیں کہا گیا no one who is blind or lame may enter the house. یعنی بائبل کی اس کتاب کے حوالے سے تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نابینا، لنگڑا بندہ اور جس کا کوئی عضو چھوٹا ہے یا کوئی عضو بڑا ہے، یعنی ڈیفیکٹڈ پرسن جو ہے وہ عبادت گاہ میں شامل نہیں ہو سکتا، عبادت میں اور عبادت گاہ میں آ ہی نہیں سکتا اور نائب بھی نہیں بن سکتا۔ تو مسلمانوں اور خاص طور پر حکمرانوں، یہ جان لو ہمارے اسلام کے اندر نبیناؤں کو اگنور نہیں کیا گیا، ان پہ غور کیا گیا ہے۔ تو سورہ عباسہ کا مطلب حضور پہ عتاب نہیں ہے، معاشرے کے ان اگنورڈ افراد کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ حضور کی کوئی غلطی نہیں، انہیں اسلام نے امامت، اقامت، خلافت، نیابت کا حق دیا ہے اگر عالم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیناؤں کی مدد کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں کتاب و عاقبۃ الامور میں حدیث لکھی، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من کمّاها اعمی عن السبیل۔ اللہ لعنت بھیجتا ہے اس بندے پر جس نے نابینا کو غلط رستے پہ لگا دیا۔ بھائی صاحب ایسے جملے کسی مذہب میں دکھاؤ۔ ویسے پیسے کمانے کے لیے کوئی آدمی جو ہے وہ فیڈریشن بنا لے، ایجنسیاں بنا لے، پیسہ جو ہے وہ $90 خود کھائے اور 10 ان پہ لگا دے، اس کو یہ نہیں ہے دیکھنا یہ مذہب کے اندر کیا لکھا گیا۔ لیکن پھر بھی میں ان کو اچھا کہتا ہوں، چلو کھا کے کر تو رہے نا، تو ہم لوگ تو اپنے نبی کے بیان پہ کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سورہ عباسہ کوئی عتاب نہیں ہے، ایک اہم مسئلہ تھا، آپ نے توجہ نہ دی، اللہ نے توجہ دلائی تاکہ نبیناؤں کو اسلامی معاشرے میں کہیں نظر انداز ہی نہ کر دیا جائے۔ جو شخص اس لیے سورہ عباسہ پڑھتا ہے کہ حضور کو عتاب ہوا تھا، پھر حضرت عمر کا واقعہ سن لو۔ غزالی زماں حضرت علامہ سید سعید احمد کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے مقالات میں ہے کہ ایک منافق شخص تھا، وہ سورہ عباسہ کی تلاوت فجر میں روز کرتا تھا اور ضرور کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ایک امام ہے وہ ہمیشہ فجر میں سورہ عباسہ پڑھتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس منافق کو قتل کر دو۔ آپ نے قتل کا حکم دے دیا۔ بات کچھ آپ کو یاد آ گئی؟ میں تو سورہ حجرات کی آیات پڑھتا ہوں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے، وہ میں اکثر پڑھتا رہا، وہی پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ مجھے دل میں مزہ آتا ہے۔ اور تفسیر البیان، یہ پیج دیکھو میں نے ہائی لائٹ کیا، اس میں لکھا ہے حضرت عمر کو خبر پہنچی کہ کچھ منافقین ایسے ہیں جب امامت ہوتی ہے تو ان کا جو امام ہے وہ سورہ عباسہ ہی پڑھتا ہے، تو آپ نے بندہ بھیجا، فرمایا گردن اڑا دو اس کی۔ تو ہاں طلبہ آپ کو یہاں یہ بتاتا جاؤں کہ ایک اور واقعہ ملتا ہے، ابن ام مکتوم نے اپنی لونڈی کو قتل کر دیا، یہ ایک واقعہ ملتا ہے۔ سرسری اسی طرح لکھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن جب آپ لوگ بڑے ہو گئے، آپ تحقیق کرو گے یا کسی بندے نے تحقیق کی تو وہ آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، تو میں ابھی اس گھنڈی کو تھوڑا سا حل کرتا جاؤں۔ میں نے اس حدیث کو پڑھا، امام نسائی نے کتاب المجتبیٰ میں نقل کیا ہے، اور سنن ابی داؤد میں یوں عبارت ہے، ان عامہ
نام کوئی نہیں ہے، انعام کانت لہو ام والد، ایک نبینہ تھا، اس کی لونڈی ام الولد یعنی بچے کی ماں تھی۔ دوسری حدیث میں ہے 2 بچے تھے، وہ گالیاں دیتی تھی، وہ روکتے یہ رکتی نہ۔ ایک روز اس معدوم البصر نے ایک چھری لی، فاخذ المغول، مغول کا نام آتا ہے، مغول کا ترجمہ اردو والے چھری کرتے ہیں، فاخذ المغول فوضعه فی بطنها، وہ لونڈی کے پیٹ میں گھونپ دی اور اتنا دبایا کہ وہ مر گئی۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا جس نے یہ عمل کیا اسے اللہ اور اپنے حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ وہ نبینہ آیا اور اقرار کیا اور کہا میں یہ آپ کو روزانہ گالیاں دیتی تھی، میرے اس سے 2 خوبصورت بچے ہیں اور یہ مجھے بڑی عزیز تھی، مگر میرے لاکھ سمجھانے پر یہ باز نہیں آئی تو میں نے اس کو مار دیا۔ تو حضور نے آگے سے کیا کہا، الا اشہد ان دمہا ہدر، خبردار ہو جو تم سب، اس کا خون یعنی اس کا بدلہ کوئی نہیں ہے۔ حدیث بالکل صحیح ہے، میں جو گفتگو کر رہا ہوں میں کسی اور انداز سے کر رہا ہوں کہ یہ آما لکھا ہوا ہے لیکن ان کو بیان کر دیا جاتا ہے یہ ابن ام مکتوم ہے، ام الولد سے شک پڑ جاتا ہے کہ کون ان کی ام الولد کون تھی۔ پھر سیم حدیث آگے سیر اعلام النبلاء نے لکھا ہے کہ ابن ام مکتوم، لوگ انہوں نے نام لیا ہے، ابن ام مکتوم مدینہ میں ایک یہودیہ کے پاس آئے، وہ حضور کو گالیاں دیتی تھی تو آپ نے پہلے اسے پیٹا پھر قتل کر دیا۔ اور حضرت علی کی روایت میں ہے کہ اس عورت کو ایک مرد نے پہلے گلا دبایا پھر مار دیا، آما ہے ہی نہیں۔ تو بس ایسے ہی آما کا تذکرہ آیا تھا تو میں نے کہا میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ بات ڈاؤٹڈ ہے، ٹھیک ہے، ایک جگہ صرف آما ہے لیکن اگلا ٹکڑا جو ہے وہ دوسری حدیث کے اگلے ٹکڑے سے میچ نہیں کرتا جہاں ان کا نام ہے۔ شہادت اور وصال، آپ کو دوسرے صحابہ کی طرح جہاد کا بڑا ہی شوق تھا مگر آپ نبی نہ تھے، معذور کو اجازت تھی جہاد پر نہ جانے کی، لیکن آپ وقتاً فوقتاً خواہش کا اظہار کرتے رہتے تھے مجھے جانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، قادسیہ میں جنگ تھی، فیصلہ کن جنگ تھی، فارس کی سپر پاور کو تباہ کرنا تھا۔ آپ نے ہر جگہ ہر شہر کے اندر یہ پروان جاری کیا کہ ہر اس شخص کو میرے پاس بھیج دو جس کے پاس صرف تلوار ہے یا صرف گھوڑا ہے، کوئی جنگ کا کوئی اوزار آلہ ہے اس کے پاس، وہ قوت رکھتا ہے، اسے کوئی جنگی طریقہ آتا ہے، ہر ایک کو بھیجو۔ حضرت ابن ام مکتوم نے سمجھا لو بھائی اس وقت ضرورت زیادہ ہے، میری بھی آرزو پوری ہو جائے گی۔ آپ بھی چلے گئے، کہنے لگے کہ مجھے بھی جہاد میں شامل ہونا ہے۔ تو آپ نے پوچھا تو آپ کیا کرو گے، اب تو تلوار چلا نہیں سکتے۔ کہنے لگے تلوار نہیں چلا سکتا لیکن جنگ میں جھنڈا بہت ضروری ہوتا ہے۔ عمر بولے ہاں۔ کہنے لگے جھنڈے کا ایک جگہ ٹکا رہنا ضروری ہوتا ہے۔ عمر بولے ہاں۔ تو کہنے لگے تو بس مجھ سے زیادہ کون ایک جگہ پہ کھڑا رہے گا، مجھے تو نظر ہی نہیں آتا، میں جھنڈے کو سینے سے مضبوطی سے لگا کے کھڑا رہوں گا، نظر مجھے آتا ہی نہیں، نہ میں دائیں جاؤں گا نہ بائیں، میں وہیں کھڑا رہوں گا۔ آپ نے ان کا شوق دیکھا، کہا چلو ٹھیک ہے۔ قادسیہ میں پہنچے، قادسیہ کے اندر گھمسان کا رن رہا، 3 دن بڑی سخت لڑائی ہوئی، لیکن حضرت عمر نے ایرانیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، عظیم قدیم فارسی سلطنت کا ڈھانچہ ہی تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی وجہ کہ آج تک وہ حضرت عمر کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیوں کہ فاتح کو کوئی بھی پیار نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جنگ ختم ہوئی تو حضرت ابن ام مکتوم کا جسد انور خون میں لت پت ملا اور جھنڈا اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ آپ کا مزار دمشق کے قبرستان باب صغیر میں داخل ہوں تو دیوار کے جب آپ داخل ہوں گے نا تو جو ان کا مزار ہے نا، دیوار کے داہنی طرف اوپر لکھا ہوا ہے ھذا ضریح صحابی الجلیل عبداللہ بن ام مکتوم مؤذن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الفاتحہ۔